بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کو جنت کے اندر جانے سے کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، تو انہی اعمال میں سے ایک اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آتا ہے، تازہ نماز کا وضو بنا ہوا ہے اور چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل کر آ رہا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو یہ صاحب جو آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ تو وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو پھر جب یہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو دوسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ تو صحابہ کرام اس وقت کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے نبی ہمیں بتائیں تو ہم دنیا کے اندر اپنی مختصر زندگی کے اندر وہ عمل کر کے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی خوش کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو، اللہ کو بھی اپنا خوش کر لیں۔ تو وہ صحابی رسول جب اٹھتے ہیں تو یہ صحابی رسول اس کے ساتھ چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے مہمان، میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ، آپ مہمان بنیں، اور یہ مہمان بنتے ہیں 3 دن تک، مہمان بنتے ہیں 3 دن تک ان کے پاس رہتے ہیں۔ پھر جب واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ میرے گھر آئے تھے، مہمان بنے تھے، تو آپ کی کوئی غرض تو ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے اس دن جب سے میں آپ کا مہمان بنا ہوں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو چلتا پھرتا یہ میرا صحابی جنتی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، سارے غلام، قرآن نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں اس دن سے آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں وہ عمل دیکھ لوں، وہ کام دیکھ لوں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں وہ عمل میں آپ کو بتاؤں۔ 3 دن کے اندر وہ کہنے لگے کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو آپ کرتے ہیں اور میں نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے آئیے میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے محبوب کائنات، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جیسے میرا ظاہر ہے اس طرح میرا باطن ہے۔ اس طرح نہیں کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ فرمایا میرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے،
میرے دل کے اندر میں کسی شخص کا بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا۔ اللہ نے جس حال کے اندر مجھے رکھا ہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور کسی انسان کے بارے میں میں یہ نہیں سوچتا، کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دے دو، میسج دے دو، بتا دو کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، حسد سے پاک رہنا، بغض سے پاک رہنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسان سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اپنے دماغ کو، اپنے سینے کو، اپنے دل کو بغض کی بیماری سے پاک رکھیں، حسد کی بیماری سے پاک رکھیں، اور جو انسان، جو مومن مسلمان صحیح العقیدہ حسد اور بغض کی بیماری سے پاک ہوگا تو اللہ رب العزت اسے انشاءاللہ ضرور جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ صحابی رسول، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو بغض، حسد، کینہ، جتنے بھی بیماریاں ہیں سب سے محفوظ فرمائیں۔